قرآن مجید کا 25واں سورہ، سورہ فرقان۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے، اور اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں، بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں موت و حیات یا حشر و نشر ہی ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر سامان فراہم کر دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر تمہارے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا۔ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہی ان کی جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر خواہش کا سامان موجود ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ پروردگار کے ذمے ایک لازمی وعدہ ہے۔ اور جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے سب کو ایک منزل پر جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ از خود بھٹک گئے تھے؟ تو یہ سب کہیں گے کہ تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی، تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں، کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی، اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر ہم
ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے، اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے۔ اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیے ہیں، اور ہدایت اور امداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے۔ اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔ وہ لوگ جو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کر لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردہ راہ ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے، اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے، پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لیے رواں کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائیں، اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سیراب کریں۔ اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ اور ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اور وہی خدا ہے جس نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا ہے، اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں
اور نہ نقصان، اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے، اور اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو؟ اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے، اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے، وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا، جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعاً رجوع کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں۔ اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خون کیے چشم عطا فرما، اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی۔ وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین ترین محل اقامت ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا، تم نے اس کے رسول کی تکذیب کی ہے تو عنقریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔